السلام علیکم بیوٹیفل پیپل فرام بیوٹیفل پلیسز، اور جہاں جہاں بھی آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میرے سب پیارے پیارے لسنرز کو آئی سے موسٹ ویلکم جی۔ آیا نو ساتھیو، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آر جے مونا، اور آپ سن رہے ہیں یور ویری اون شو آن یور ویری اون چینل۔ تو جی جناب، بتائیے کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، فٹ ہوں گے، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جہاں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ جتنے اچھے ہیں انشاءاللہ دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں یہاں پر جوائن کر چکے ہیں امتیاز نعیم۔ موسٹ ویلکم امتیاز، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بالکل جیسے امتیاز نے ہمیں جوائن کیا ہے اسی طرح آپ سب لوگ بھی جو ہمیں سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری گفتگو کا حصہ بن جائیے، اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہمارے ساتھ گپ شپ لگائیے، باتیں کیجیے، اور شامل ہو جائیے۔ ہمیں کامنٹس میں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم واقعی کرنے والے ہیں کچھ بہت مزے کی باتیں، اور کچھ مزے کے خیالات کا اظہار کریں گے۔ سنجیدہ تو ہوگا، تھوڑا سا کم مگر زیادہ سارا ہوگا مسالے دار۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا، کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی رائے کا انتظار۔ تو جی جناب، جلدی آ جائیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، لگائیے بہت ساری گپ شپ۔ تو لیجیے، ہم آج بنانے لگے ہیں خیالی پلاؤ۔ میں نے سوچا کہ سحر اور افطار میں تو آپ سب بہت کچھ کھاتے ہوں گے، کبھی گرم پکوڑے تلتے ہوں گے، تو کبھی چنا چاٹ یا فروٹ چاٹ کے بعد انگلیاں چاٹتے ہوں گے۔ تو بس آج میرا بھی دل کیا کہ چلو ایک دعوت ہم بھی اڑاتے ہیں اور خیالی پلاؤ بناتے ہیں۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ بھئی رمضان ہے اور آپ خالی کھلی اس خیالی پلاؤ پر ٹرکھا رہی ہیں، کچھ تو دعوت افطار بھی ہو جائے۔ تو خیال تو آپ کا غلط نہیں ہے، مگر جناب میں یاد کرواتی چلوں کہ جو صورتحال چل رہی ہے لاک ڈاؤن کی، ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل درآمد کرنے کے احکامات آئے ہوئے ہیں، تو ہم وہ تو کر نہیں سکتے، تو بس اسی لیے خیالی پلاؤ کی دعوت سے کام چلا لیتے ہیں۔ تو اچھا خیر، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم یہ پلاؤ مل کر بناتے ہیں، اور اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ کو آتا نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے ترکیب تو سب کو معلوم ہی ہوگی۔ خیر سے کوئی سگر ہو نہ ہو، کھانا پکانے میں دلچسپی بھی رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، خیالی پلاؤ بنانے میں ہم سے آگے شاید کوئی نہ ہوگا۔ خیر، اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ خیالی پلاؤ بنانے میں کتنے ماہر ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اب ہم کریں گے کچھ اس طرح کہ ایک دوسرے کو ہم دینے والے ہیں کچھ فریزز یا کچھ جملے جو کہ ہمیں پورے کرنے ہوں گے، کچھ بظاہر ناممکن سی باتیں، کچھ ناممکن سے سینیریوز ہوں گے، اور بس پھر بن کر تیار ہو جائے گا ہمارا خیالی پلاؤ، اور ہم لیں گے اس کے مزے۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ آئے گا جناب میری طرف سے، ظاہر سی بات ہے میں ہی دوں گی پہلا جملہ، اور وہ ہے یہ کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں الادین کا چراغ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بنائیے ایک مزیدار سا پلاؤ اور پیش کر دیجئے ہمیں کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس کے پلاؤ کا ذائقہ کتنا مزیدار ہے اور کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ تو دیجیے ہمیں بہت انٹرسٹنگ سے آنسرز، اور زبردست اور مزیدار سے، اور خیال کیجیے گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ہم جو ہیں ایک بہترین انوائرمنٹ میں، ایک بہترین ماحول میں جو ہے ایک دوسرے کی باتیں اور ایک دوسرے کا
پلاؤ جو ہے بنایا ہوا خیالی پلاؤ وہ انجوائے کر سکیں۔ تو ہمیں جو ہے آپ لوگ جلدی جلدی جو ہے وہ کامنٹس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ خیر، اس شگل میلے کے ساتھ ساتھ اگر ذرا سنجیدگی سے اس حوالے سے پر تھوڑی سی بات ہو جائے اور کہ اکثر جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور متواتر کرتے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، کئی مرتبہ ہم خود بھی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یا اپنے اس عادت کے حوالے سے اگر آپ میں موجود ہے تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ خیر، اگر ہم میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی، ایسی کوئی عادتیں ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، مطلب وہ کسی حد تک ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں یا پھر ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو ان کی موجودگی کو ایکسیپٹ کر لینا بری بات نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو، کسی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر جو ہے وہ کریکشن کر پاتے ہیں۔ اگر ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ بھئی ہم میں یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، یہ برائی ہے، تو ہم کیسے خود کو ٹھیک کریں گے؟ تو اس حوالے سے خیر، ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے ساجدہ نے اور محمد فہد نے، اور علیحہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ وعلیکم السلام ٹو آل آف یو، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو جی، آپ ہمیں جو ہے ہمارے کامنٹس میں آپ جو ہیں وہ ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگ رہا ہے، اور آج کے حوالے سے آپ کیا بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو میں نے ابھی آپ کو فریز دیا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا الادین کا چراغ تو آپ کرتے کیا، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ جلدی جلدی شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ ہم بنائیں گے مزید مزے کے خیالی پلاؤ، اور یہ تو دیا میں نے آپ کو پہلا جملہ، مگر کیا ہی بہتر ہو کہ آپ بھی اس میں تھوڑے سے انگریڈینٹس ڈالیے۔ اگر اس میں انگریڈینٹس نہیں ڈالنا چاہتے اور ایک نئی ڈش بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی دے سکتے ہیں مجھے اور باقی تمام آڈینس کو ایک نیا جملہ، جس کو ہم کریں گے پورا اور ہمارے دیے ہوئے جملے کو کریں گے آپ پورا، اور ہم ایک دوسرے کی بنائی ہوئی ڈشز کریں گے انجوائے۔ تو ہمیں جو ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے، اور ہم کریں گے مزے کی باتیں۔ آج پھر سے رابعہ حسن ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ وعلیکم السلام رابعہ، آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ اس عادت کے جن کو یہ عادت اکثر ہوتی ہے کہ وہ خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اکثر بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ اکثر خیالی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آخر وہ کر کیا رہے ہیں۔ مگر خیر، اچھا، تو محمد فہد کہہ رہے ہیں کہ الادین کا چراغ اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ حاصل کر لیتے۔ زبردست۔ آپ کے مطابق ایک اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے فہد؟ کیا اس کے حوالے سے جو بھی آپ تبدیلیاں چاہتے وہ اپنے حوالے سے چاہتے، یا پھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ معاشرے کی ضرورت ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ فیملی ہوتی ہے، ایک ڈیفرنٹ جاب ہوتی، ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہوتا؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ خیر، علیحہ داؤد کہہ رہی ہیں کہ فی الحال تو وہ جینی سے کہتی ہیں کہ ایک پیزا لا دو پلیز، بہت عرصہ ہو گیا ہے، تو آپ ابھی تک پیزا کو مس کر رہی ہیں۔ خیر، ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہم سب ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایک جو نارمل لائف تھی، ایک نارمل روٹین تھی ہماری، ہم اس کو انجوائے کر سکیں، فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹس کر سکیں اور پیزا پارٹیز انجوائے کر سکیں۔ ہے محمد فہد کہہ رہے ہیں کہ
نہیں ملنا خیالی پلاؤ۔ خیر امتیاز کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں الادین کا چراغ ہوتا تو میں جینی کو آزاد کر دیتا۔ اچھا تو یعنی کہ آپ اس کو آزاد کر دیتے، آپ اس پر ایک احسان کرتے۔ خیر بڑے دریا دل انسان ہیں آپ۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ بھی مجھے کوئی اس طرح کے فریزز دے سکتے ہیں جن پر ہم اپنے خیالی پلاؤ کی دنیا تعمیر کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو فریز آپ دیں گے وہ صرف مجھ پر اپلائی نہیں ہوگا، باقی بھی جو تمام آڈینس ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ رابعہ کہہ رہی ہیں الادین کا چراغ میرے پاس ہوتا تو میں چاکلیٹ فیکٹری بنواتی اور خود آنر ہوتی۔ اچھا تو رابعہ کو چاکلیٹس بہت پسند ہیں، اس کا مطلب مجھے بھی چاکلیٹس بہت پسند ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کون کون ہے جو کہ چاکلیٹ کا بہت زیادہ فین ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں چاکلیٹ کھانا ٹھیک ہے پسند کرتے ہیں، مگر ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پیور چاکلیٹ چاہیے، ہمیں اس کے اندر کوئی بھی ویفر نہیں کھاتے، یا پھر کوئی جو اس میں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، میوے وغیرہ اگر ہوں تو وہ نہیں کھاتے اس کو، مگر مطلب چوزی ہوتے ہیں چاکلیٹ فلیور کے معاملے میں بھی، مگر کچھ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں چاکلیٹ فلیور ہی کھانا ہے۔ وہ آئس کریم، کیک اور بسکٹ اور کسی بھی چیز کے معاملے میں وہ چاکلیٹ فلیور کو اتنا زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ علیحہ کہہ رہی ہیں اور عید پہ سارے ریلیٹیو سے عیدی پکڑ لائے۔ تو اچھا خیر یہ واقعی آپ کی جو کہ آپ کی جو علیحہ جو کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ واقعی اس صورتحال میں اپلائی ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ دھڑکا لگا ہوا ہے سب کو کہ جو ہے کہ ہمیں ایک تو عیدی نہیں ملے گی۔ بچوں کو زیادہ ٹینشن اس بات کی ہے کہ جو صورتحال ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر عید منائے گا تو ہمیں عیدی نہیں ملے گی، اور دوسرا جو لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں وہ سب سے زیادہ پرابلم میں آئے ہوئے ہیں۔ کلاسز لے رہے ہیں یا چاہے جاب کر رہے ہیں انہیں پرابلم فیس کرنی پڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ خیر کافی ساری صورتحال اس طرح کی ہیں جو کہ کافی پریشان کن بنی ہوئی ہیں۔ محمد فہد کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی، یا تو آپ کچھ مس کر گئے ہیں فہد، اگر آپ کلیئر کر دیں تو۔ خیر علیحہ کہہ رہی ہیں کہ ڈارک چاکلیٹ وداؤٹ پینٹس۔ تو جناب یہاں پر آگے کنڈیشن، آپ کو بھی پینٹس نہیں پسند؟ ہائی فائیو علیحہ، مجھے بھی پینٹس نہیں پسند۔ اور فہد کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی چاکلیٹ پسند ہے۔ خیر ساجدہ کہہ رہی ہیں کاش میرے پاس الادین کا چراغ ہوتا، تو وہ تو فی الحال یہی کہہ رہی ہیں کہ کاش ہوتا۔ علیحہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے بھی ملتی ان پرسن، تو علیحہ کیا پتہ کبھی ملاقات ہو ہی جائے، امید پر دنیا قائم ہے۔ اور oh my God، امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں کہ آزاد کر دیتا کیونکہ جیسمین جیسی بیوی تو ملنی نہیں تھی۔ خیر یعنی کہ آپ جو ہیں وہ خیالی دنیا میں رہنے والے انسان ہی نہیں ہیں امتیاز، کیونکہ آپ جو ہیں وہ کافی حد تک ریالٹی پر بلیو کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو تھوڑی بہت خواہشات جو ہیں وہ رکھنا کوئی زیادہ بری بات تو نہیں ہے، کیونکہ خیالی پلاؤ بنانے میں پیسے تو کوئی نہیں لگتے۔ محمد فہد کہہ رہے ہیں کہ عیدی ایزی پیسہ ہو جائے گی۔ نائس آئیڈیا محمد فہد۔ جو لوگ بھی عیدی کے خواہش مند ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے پہلے سے ہی رابطے میں رہیں اور انہیں رمضان کی مبارکباد دیتے رہیں اور ذرا مسکے شسکے لگاتے رہیں، تو کیا پتہ عید پر آپ کو عیدی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں آ جائے۔ خیر علیحہ کہہ رہی ہیں کہ جی آن لائن کلاسز کے لیے لیکچرز کا نیٹ بند کرا دیتی۔
یا Alt+F4 پریس کروا دیتی. او مائی گاڈ. تو یعنی کہ آپ کافی ستائی ہوئی ہیں. اوکے، اگر میرے پاس علادین کا چراغ ہوتا تو میں کیا کرتی؟ جناب میں تو یہ کرتی کہ میں کیا کرتی، خیر مجھے اس حوالے سے واقعی سوچنا پڑے گا. میں تو ایسا کرتی کہ ایک ایسی دنیا بساتی جس میں سب لوگ خوش ہوں، سب لوگ یہ جو پریشانی کے حالات ہوتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ ان سے ٹینشن ہوتی ہے کہ جب میں کسی کو میرے لیے سب سے زیادہ یہ چیز پریشان کن ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے یا پھر کوئی بھی خیر اگر اس حوالے سے بات نہ کی جائے تو جو صورتحال ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ہر چیز، تو اس حوالے سے جو ہے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی کہ ایک ایسی دنیا جو ہے وہ بسے جو کہ بہت ہی ناممکن سی چیز ہے. اس کے علاوہ میں یہ کرتی کہ میں اپنی نیند پوری کرتی اور کوئی مجھے اٹھانے کے لیے نہ آتا کبھی بھی. تو مجھے اپنی نیند سب سے زیادہ پیاری ہے. شاید میں اس حوالے سے پہلے بھی بتا چکی ہوں. خیر علیحہ کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی پیسے نہیں لگتے، شیخ چلی تو ویسے ہی ہیں ہم. بالکل، شیخ چلی صاحب میڈم نے چلی بھی ساتھ میں بنا دی ہے. خیر ہم امتیاز کہہ رہے ہیں پھر تو جینی سے میں کیسل مانگتا اور اس میں ایک پرنسس اور ایک لائن مانگتا اس سے جو کہ میرا پیٹ ہوتا. تو آپ کو اچھا آپ کو پیٹ کے طور پر لائن پسند ہے. خیر واٹ اے چوائس مسٹر امتیاز. ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان شارٹ کرونا کی ویکسین بناتی. میں خود کبھی نہ بناتی، میں جس قدر سست انسان ہوں میں واقعی نہ بناتی. میں جینی سے ہی کہتی کہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر ویکسین لے آ اور بس سب کچھ ٹھیک کر دو. خیر اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خیالی پلاؤ بناتے ہیں، مگر ہم اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، چاہے کسی بھی پیمانے کا کام ہو، چاہے آپ نے اپنا کوئی بزنس سیٹ کرنا ہے یا اٹھ کر پودوں کو پانی دینا ہے، آفس یا یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونا ہے، یا کسی دعوت میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، تو آپ ہر کام کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو منصوبہ بندی کرتے ہی ہیں کہ میں یہ کروں، کہ پہلے میں یہ کروں گا، پھر میں ایسے کروں گا، پھر ویسے ہو جائے گا اور اس قسم کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا. تو اسے تو ہم کہتے ہیں پازیٹیو پلاننگ. ٹھیک ہے، تو جو کہ ایک مؤثر طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی کام کامیابی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا، تو وہ تو غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ بڑے بڑے خیالی پلاؤ بناتے ہیں، بلکہ اکثر تو پوری کی پوری دیکھ رکھ کر ان کا خوب لطف اٹھاتے ہیں، مگر اسی اثناء میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اصل زندگی کی حقیقتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ پلیز ضرور شیئر کر سکتے ہیں. علیحہ کہہ رہی ہیں اور ایک ایسے کولر ہوتے جس میں کولڈ کافی، سلش، سافٹ ڈرنکس جیسی چیزیں کبھی ختم نہ ہوتیں، بھائیوں کی منتیں نہ کرنی پڑتیں، کچھ منگوانے کے لیے جینی سے منگوا لیتے. آپ جینی سے اتنے سارے کام کرواتی ہیں علیحہ، مجھے لگتا ہے آپ نے بہت ساری خواہشیں پال کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کی منتیں کرنے سے کافی پریشان نظر آتی ہیں. اچھا علیحہ، اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے جو کہ ہم نے اپنے پہلے بھی ایک سیشن میں ڈسکس کی تھی، جس کو آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کو کبھی اپنے بھائیوں سے کوئی کام کروانے کے لیے کبھی ٹیکس دینا پڑا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسپیشلی اپنے کزن سے ہماری ملاقات عید کے موقع پر ہی ہوتی تھی، اور عیدی میں سے جب ہم پیسے اپنی عیدی کی کوئی چیز منگوانے کے لیے باہر سے کزنس کو پیسے دیا کرتے تھے، تو وہ ہم سے اس کا ٹیکس لیا کرتے تھے. اس کے حوالے سے اگر آپ
بھی شیئر کرنا چاہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آپ کر سکتی ہیں۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں پرانے زمانے میں سست قومیں خضر نامی شخص کا انتظار کرتی تھیں، ہم ماڈرن ہیں اس لیے الادین کے چراغ کے خواب دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو امتیاز کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ایروپلین اور پرسنل ناسا بناتا۔ امتیاز آپ کے خواب تو بہت بڑے بڑے ہیں، اور کبھی آپ کو ایک شیر پالنا ہے تو کبھی آپ کو ایک پرائیویٹ ایروپلین چاہیے۔ آپ آخر پرائیویٹ ایروپلین کا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ محمد فہد کہتے ہیں کہ انہیں پی اے ایف میں ایک اچھی سی جاب چاہیے۔ تو جناب ہمارے ساتھ یہاں پر پائلٹس موجود ہیں جو کہ اپنی خیالی دنیا میں جہاز چاہتے ہیں اور جہاز اڑاتے ہیں۔ علیہ کہہ رہی ہیں جی جیسے آپ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہیں یہ سچوا کر۔ تو خیر میں آپ کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل رہی، ہم تو مزے لے رہے ہیں خیالی پلاؤ کے۔ اور جناب یہاں پر تو واقعی دیگیں چڑھ گئی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے۔ ہمیں جو لوگ بھی جوائن کر چکے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور ہماری باتوں کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ہم مزید جو ہے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ خیالی پلاؤ بناتے ہیں وہ حقیقتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف باتیں کر رہے ہیں، ہماری مختلف خواہشات ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے۔ شیخ چلے کی کہانی تو سب نے سن رکھی ہوگی کہ وہ لینے جاتے ہیں تیل، مگر تیل کو بیچ کر وہ ایک بہت بڑا بزنس سیٹ کر لیتے ہیں، مگر تھوڑی ہی اثناء میں، اور کیا کرتے ہیں کہ اس کو انجوائے کرنے کے چکر میں جب وہ پہلا ہی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ تیل ہی گر جاتا ہے جس کو بیچ کر انہوں نے ایک بڑا بزنس سیٹ کرنا تھا۔ تو وہ اس خیالی پلاؤ کی دنیا میں ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو پایا کہ وہ کچھ کرنے اور کچھ پانے کی منصوبہ بندی کرنے کے چکر میں اپنا کس قدر وقت ضائع کر چکے ہیں، باتیں سوچتے سوچتے اور بغیر کچھ کیے، بغیر کسی حرکت کے، کیونکہ حرکت میں ہوتی ہے برکت، اور جب ہم خیالی دنیا میں کھو جاتے ہیں تو ہم حرکت نہیں کرتے اور برکت کہاں سے آئے گی پھر۔ تو ساجدہ کہہ رہی ہیں آپ اتنی دفعہ خیالی پلاؤ کہہ چکی ہیں کہ مجھے پلاؤ کی بھوک لگ گئی ہے۔ تو ساجدہ اب میں اس کوارنٹین میں، اس لاک ڈاؤن میں آپ لوگوں کو پلاؤ تو واقعی نہیں کھلا سکتی، تو ہم خیالی پلاؤ سے گزارا کر لیجئے۔ امتیاز کہہ رہے ہیں ورلڈ ٹور کراؤں گا، سب لوگوں سے ملوں گا، مزے کروں گا، باتیں کروں گا ان سب سے، اور ویسے مجھے ورلڈ ایکسپلور کرنے کا دل کرتا ہے، نئی نئی جگہیں ڈسکور کرنے کا شوق ہے۔ بہت اچھا شوق ہے آپ کا امتیاز نعیم، اور بالکل شوق کا تو ویسے بھی کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کوئی بھی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے ابھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی مجھے یا باقی آڈینس جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت اور جو ہمارے ساتھ یہاں پر کامنٹس میں شامل ہیں، انہیں آپ کوئی ایک فریز یا جملہ کوئی ایسا دے سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم بھی تو کوئی ذرا اپنی اپنی ڈشز تیار کریں۔ امتیاز کہہ رہے ہیں ویسے جینی سے میں پوری دنیا کی لینگویج سیکھ لیتا۔ او مائی گاڈ، آپ کے شوق تو بڑے ہی نیارے ہیں امتیاز۔ آپ کو کون کون سی زبانیں سیکھنے کا زیادہ شوق ہے، اور کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ ویسے آپ کی مادری زبان کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اور کون کون سی زبانیں آتی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ نے کوشش تو ضرور کی ہوگی کہ آپ فلاں زبان جو ہے وہ بول سکیں، تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ
آپ سب لوگ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کون کون سی زبان بولتے ہیں، یا آپ ویسے تو اب جو بھی اسکول گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں، یا جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اکثر اردو بولتے ہیں، یا پھر جو انگلش میڈیم میں پڑھے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر انگلش جو ہے وہ ان کی زبان میں ہماری بہت زیادہ شامل ہو چکی ہے، تو ہم جو اپنی مادری زبانیں ہوتی ہیں، جو علاقائی زبانیں ہوتی ہیں، وہ بہت کم بولتے ہیں آج کل، خاص طور پہ جیسے کہ کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ شہری بچے ہو گئے ہیں، تو اب تو یہ ہماری زبان نہیں بولتے، تو اس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ چلیے آج میں آپ کو ایک نیا ٹاسک دیتی ہوں کہ آپ کو میرے لہجے سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ میری مادری زبان کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ جو بھی اندازہ لگاتے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے میں بھی آپ کے ساتھ پھر ایک انٹرسٹنگ سا ایک قصہ شیئر کروں گی، جو کہ مجھے یہ سوال آپ لوگوں سے کرتے کرتے ذہن میں آیا ہے۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی ڈیفرنٹ لینگویجز سیکھنے کا شوق تھا، اور اب میں جب سے فرینچ سیکھ رہی ہوں میں تو تنگ آ گئی ہوں، بھئی اردو ہی اچھی ہے، منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے میرا۔ انٹرسٹنگ ساجدہ کہ آپ فرینچ سیکھ رہی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں بھی سکھا سکتی ہیں، مگر بالکل اپنی زبان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، اور اردو واقعی بہت ہی خوبصورت زبان ہے، اور ذاتی طور پر مجھے بھی اردو بولنے میں جو ایک لطف آتا ہے وہ مجھے واقعی بہت اچھا لگتا ہے۔ علیحہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یو پی والے کارٹونز میں جو بیلون سے گھر اڑ جاتا ہے وہ ایکسپیرینس کرنا ہے، ان شارٹ پیرا گلائڈنگ۔ تو آپ کو پیرا گلائڈنگ کا شوق ہے، تو جناب ہم سب یہاں پر بڑے بڑے شوق رکھتے ہیں، اور بڑی مزے کی چیزیں ہم لوگ اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ہم یہ کر لیں گے، ویسا ہو جائے تو ہم وہ کر لیں گے، اور مگر اچھا، تو امتیاز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ انہیں فرینچ، اسپینش اور اوکرانین، اب دیکھیے مجھے ان میں سے کچھ لینگویجز کے نام تک بولنے نہیں آ رہے، ٹرکش، جرمن سیکھنے کا شوق ہے، اور میری مادری زبان پنجابی ہے، مجھے اردو، انگلش، پنجابی، پشتو، ہندکو، سرائکی آتی ہے۔ واو، گریٹ امتیاز، مجھے اچھا لگا سن کر کہ آپ کو بہت ساری زبانیں جو ہیں، اور اسپیشلی پاکستان کی جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں وہ آپ کو آتی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اینڈ آئی اپریشیٹ یو فار دیٹ۔ علیحہ کہہ رہی ہیں مجھے عربک آتی ہے، کیفا حالکا، حالی بخیر، خیر اتنی تو مجھے بھی آتی ہے، اور جی بالکل، امتیاز کہہ رہے ہیں الحمدللہ، جی بالکل الحمدللہ، ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے آپ سب لوگ، خیر میں نے ابھی آپ لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے خیال میں، چلیے آپ لوگ تکا لگائیے، میں بالکل سیشن اینڈ کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ آپ میں سے کس کا جواب درست اور کس کا غلط تھا، تو آپ لوگ اندازہ لگا کر، یا پھر اگر کبھی آپ لوگوں نے میرے جو پچھلے جو ہمارے ساتھ سیشن سنے ہیں ان میں کسی بھی بات سے، ویسے میں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر کسی بھی بات سے اندازہ لگا کر آپ بتا سکتے ہیں، تکا لگا سکتے ہیں کہ میری مادری زبان کیا ہو سکتی ہے۔ علیحہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی اردو ہی آتی ہے، خیر اٹس انٹرسٹنگ علیحہ۔ اس کے علاوہ خیر ہم بنا چکے کافی سارا خیالی پلاؤ،
اور ہمارے ساتھ جو ہیں بہت ساری آڈینس جو ہیں وہ اب میرے خیال سے ہو چکے ہیں لاپتہ، اور یا تو وہ لگ گئے ہیں بنانے خیالی پلاؤ، اور وہ اتنے مگن ہو گئے ہیں اس میں کہ اب وہ ہمارے ساتھ کامنٹس میں بھی شامل نہیں ہو رہے، اور وہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے بات کیا کرنی تھی۔ تو خیر، اچھا، امتیاز کے مطابق میری مادری زبان پنجابی ہے، اوکے، اور باقی لوگ بھی مجھے بتا سکتے ہیں۔ اچھا، علیحہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ایکسنٹ خالص اردو جیسا ہے، اوکے، تو another opinion here۔ اب میں انتظار کروں گی کہ میں سیشن کب اینڈ کرتی ہوں، اور اس وقت پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ میں سے کس کا جواب درست تھا۔ خیر، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی بھی جملہ تھرو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر تاکہ ہم مزید جو ہے اس کے ساتھ کچھ مینیپولیشن کر کے کوئی انٹرسٹنگ سی بات اس سے نکال سکیں، تو ہم اس کو انجوائے کریں۔ اور ہماری آج کی ایکٹیویٹی کا بیسک پرپس جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کرتے ہیں اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ وہ تو ویسے بھی ایک مؤثر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کامیابی کے ساتھ کس طرح پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، مگر بس اتنا سا ہی فرق ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی کرنے میں اور خیالی دنیا میں رہنے کے درمیان، کیونکہ جو کہ ہماری جو لوگ خیالی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں وہ کامیاب کبھی نہیں ہو پاتے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم جو سوچتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی حرکت کر لیں، تاکہ جو ہم سارا دن بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، اور کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ذہنی طور پر کئی دفعہ بیمار بھی کر دیتی ہیں، آپ کو ایک ناکارہ انسان بنا دیتی ہیں کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں اور کم کوئی کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اکثر جب بھی ہم کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا یہ کرنے کا مگر میں نہیں کر پایا، میرا ارادہ تھا میں وہ کر سکوں، تو اکثر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سوچتے زیادہ ہیں اور کرتے کم ہیں۔ تو ہمیں ایک چھوٹا سا ایک میسیج تھا جو کہ میں دینا چاہتی تھی، جس پر میں خود بھی کافی حد تک عمل کرنا چاہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ہو جائے، کیونکہ پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، اور بس ہم کوشش ہی کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ بہتر سے بہتر انسان بننے کی کوشش ہی کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا اور کوشش جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تبھی جو ہے وہ بہتر سے بہترین نتیجے نکلتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیالی دنیا میں رہیں، ہمیں کچھ عمل بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو عادت اگر ہم میں پائی جاتی ہے تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالنا چاہیے۔ آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، آپ پلاننگ جب کرتے ہیں، آپ کتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں اور کتنی دیر پلاننگ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے؟ آپ ٹائم، اگر آپ کو لگے کہ آپ پلاننگ کرنے میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت خیالی دنیا میں گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ پلاننگ کر کے پراپر ٹائمنگ پر اپنا کام کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی حد تک کامیاب ہیں اپنی پلاننگ پر عمل درآمد کرنے میں۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ سوچتے کم ہیں اور کرتے زیادہ ہیں، کوئی اعتدال نہیں ہے لوگوں میں۔ بالکل، اب یہاں پر بات آتی ہے اعتدال کی۔ بالکل، ایک بیلنس ہونا چاہیے ہماری لائف میں، چاہے وہ ہماری سوچیں ہیں، چاہے وہ ہمارا کام ہے، چاہے ہمارے رشتے ناتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ اعتدال، بیلنس، عدل و انصاف جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ برابری ہونی چاہیے۔ اور
سب کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایک اسموتھ وے میں، اور یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہو، تو وہی جو ہے ایک بہترین زندگی کا ایک لائحہ عمل ہو سکتا ہے۔ خیر تو جناب، ہم کرتے ہیں اپنے سیشن کا اختتام، اور مگر میرا یہاں پر مقصد یہ کہنا ہرگز نہیں تھا کہ آپ سوچیں ہی نہ اور کوئی خیال ہی نہ ذہن میں لائیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اور ہمیں ایسی چیزیں ضرور سوچنی چاہیے جو کہ دل کو خوشی دیں، تو جو سوچ دل کو خوشی دے رہی ہو اور انسان وہ سوچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے ہمیں کچھ نہ کچھ، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی سوچیں اس پر عمل ضرور کریں۔ تو جناب، میں آپ لوگوں کے میں نے آپ لوگوں سے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری مادری زبان کیا ہے، اور ابھی تک مجھے صرف 2 ہی جواب موصول ہوئے، اور ان میں سے علیحہ، تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ، مجھے تو یہ کمپلیمنٹ لگا کہ آپ کو میرا جو ایکسنٹ ہے وہ خالص اردو جیسا لگتا ہے، مگر اردو میری مادری زبان نہیں ہے۔ اور امتیاز، کنگریچولیشنز، آپ نے صحیح گیس کیا، میری مادری زبان واقعی پنجابی ہے اور میں پنجابی اسپیکنگ ہوں۔ اور ساجدہ نے بھی، خیر ساجدہ یو ور لیٹ، مگر آپ نے صحیح گیس کیا، میری مادری زبان پنجابی ہے۔ ویل، تھینک یو آل آف یو ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اور ہمارے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے۔ ہم اسی طریقے سے مزید سیشنز کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے، انٹرسٹنگ ہمارے ساتھ ہمیشہ اسی طرح شامل ہوتے رہیے اور ہماری باتوں کا حصہ بنتے رہیے۔ اور میں آخر پر یہ کہتی چلوں کہ مسکراؤ، کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہوتا، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر زندگی میں گلستان میں کوئی گل نہیں۔ تو جی جناب، امتیاز کہہ رہے ہیں کہ انہیں انعام چاہیے، تو جناب انعام کا انتخاب آپ جینی سے کروا سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں الادین کا چراغ ہم پکڑا چکے ہیں۔ تو جناب، تو دوستو، ہمارا آپ کا آج کا ساتھ یہی ہوتا ہے ختم۔ آج کے لیے ہمیں یعنی مجھے، اپنی میزبان آر جے مونا کو دیجیے گا اجازت، اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، عزیز رشتہ داروں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، ہنستے ہنساتے رہیے، اسی طرح مسکراتے رہیے، پھر ملیں گے ہم انشاءاللہ پھر اسی وقت ایک نئے جذبے، ایک نئے ٹاپک اور ڈھیر ساری نئی باتوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ۔